बल्कि पहली खातून वज़ीर आला पंजाब बनने के साथ एक और भी चांस है कि सिंध में भी हो सकता है खातून ही वज़ीर आला हों, यानी पाकिस्तान में इस दफ़ा 2 वज़ीर आला खातून होंगी। एक ये बलोचिस्तान की उन्होंने अपनी 4 डिमांडें रखी थी, जिसमें सदर जो है वो जरदारी की डिमांड रखी थी, जिसमें उन्होंने स्पीकर अपने की डिमांड रखी थी, जिसमें उन्होंने चेयरमैन सेनेट की अपने की डिमांड रखी थी, और ऊँट की सिकरवट बैठा नज़र आ गया कि 8 देखें 8 के बाद आज 14 तारीख होगी है। 14 तारीख से मुझे याद आया आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनानी पड़ेगी, और वो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे जो है उस Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ आज एक ही बात करनी है, वो ये है कि ऊँट करवट पे बैठता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, सारे भाम दूर हो गए। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ कि फ़ैसला हो चुका, फ़ाइनल हो चुका कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होने लगे हैं। आखिर ये सारे सिनेरियो की वजह क्या बनी, ये वजह आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखते हैं। थोड़ी सी तफसीली वीडियो होगी, बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन बर्दाश्त करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल के बटन को ऑन कर लिया है, तो आए मैं अब आपको लेके चलता हूँ तफसील की तरफ। लेकिन उससे पहले ये आप मेरा हुलिया देख रहे होंगे कि अब इतनी सर्दी तो नहीं है कि किस तरह से इस तरह टोपियाँ, जैकेटें, स्वेटर पहन के मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। वाकई मौसम तो एकदम से बदल चुका है। इस तरह बदला है कि हम बाहर जाते हैं और दिन के वक्त हमें पसीने भी आ रहे होते हैं। ये सिस्टम है। ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों में जो है वो कोई और सिनेरियो हो सकता है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। चलें हम तफसील की बात करते हैं। देखें, कल का दिन काफ़ी जो है वो मसरूफियत रही। कल का दिन काफ़ी सारी जो है वो आप कह लें डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शहबाज शरीफ साहब की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो लेट होती होती 1 बजे गई, 1 से भी फिर थोड़ा सा लेट हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉटम लाइन थी, वो उनकी बॉटम लाइन यही थी कि उन्होंने बोला था कि इमरान खान साहब की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अगर वो अपने नंबर पूरे कर सकते हैं तो हुकूमत वो बनाएं, अगर वो नहीं पूरे कर सकते तो अदरवाइज़ फिर हमने हुकूमत बनानी है और फिर हम वो हुकूमत बनाएंगे। उसके कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि हम हुकूमत बनाने के लिए, हमसे PTI ने रब्ता नहीं किया, हमसे नून लीग ने रब्ता किया और नून लीग की हम हुकूमत बनवाने जा रहे हैं। नून लीग का हम वज़ीर आज़म बनाने में उनकी हमायत करने वाले हैं, लेकिन नून लीग की काबीना में हम शामिल नहीं होने वाले। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कहना था। तो अब आगे हम बात करते हैं। फिर रात को 10 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन जितनी भी इत्तेहादी जमातें नून लीग के साथ मिल के हुकूमत बना रही हैं, उनके सरबराहान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उन्होंने अनाउंस किया कि बस ठीक है, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और हुकूमत बनाने में उसमें तो बात नहीं हुई कि कौन जो है वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद रात के नवाज शरीफ साहब की जो है वो ट्वीट आई, जिस ट्वीट में नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा होंगी। ये बात जो है हुई। अच्छा, कल एक और डेवलपमेंट ये हुई थी, KPK के वज़ीर आला के लिए जो इमरान खान साहब ने नाम नामज़द करके फ़ाइनल किया था, वो अली अमीन गंडापुर साहब का था। ये बातें तो एक शॉर्ट समरी मैंने आपको बता दी। चले अब तफसील की तरफ आते हैं कि तफसीलन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हुआ कैसे, ये आप देखें। अच्छा, ये हुआ इस तरह है कि देखें, हालात ही ऐसे बना दिए गए थे कि इन हालात में पहली बात है किसी को सिंपल मेजॉरिटी नज़र ही नहीं आ रही थी। फिर दूसरी बात ये थी कि पहले से ही जैसे एक रियासती इदारों ने, रियासती इक़्तिदार वालों ने ये सोच रखा था कि किसी को ना सादा अक्सरियत देनी है, ना 2/3 मेजॉरिटी देनी है। ये शायद उनकी कोई सोच थी।
بہرحال جو بھی ہوا رزلٹ آپ کے سامنے تھا، اس میں داندلی کا شور بھی ہوا۔ حالانکہ کل شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں جب اس کے متعلق سوال کیا گیا تو منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوال کرتے ہوئے ان سے باقاعدہ میں نے اپنے ایک سٹوری سنائی۔ وہ ایک گڈریا تھا اور ایک بکریاں چلانے والا تھا جس کو گاؤں میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ اس نے ایک دفعہ جھوٹ بولا، جھوٹ میں کہہ دیا جی شیر آیا تو شیر نہیں تھا آیا، گاؤں والے اکٹھے ہو گئے شیر کو بھگانے کے لیے۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہوا، تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا کہ شیر نہیں آیا، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پھر شیر آ گیا۔ اب اتنے جھوٹ بولنے کے بعد جب وہ شیر آ گیا تو پھر جو ہے یہ داندلی والا سسٹم بھی کہیں ایسا ہی تو نہیں۔ یہ منصور علی خان صاحب نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب ہر دفعہ شور مچاتے ہیں داندلی ہوگی، کہیں اس دفعہ واقعی شیر آ تو نہیں گیا۔ تو اس کا کوئی پراپر جواب دینے کے بجائے شہباز شریف صاحب نے مذاق کے طور کے اوپر یہ کہا تھا کہ دیکھیں، پھر اس بچے سے گاؤں والوں نے پوچھا تھا نا کہ پھر کیا ہوا اور کیا ہوا تو کیا کیا جائے، تو بچے نے، اس شور کرنے والے گڈریے نے پھر یہی کہا تھا کہ کرنا اب کیا ہے، اب تو شیر ہی کرے گا جو کرے گا۔ یعنی انہوں نے ایک مذاق میں بات کی، لیکن ہوا ہی یہ کہ اب مجبوری بنا دی گئی نواز شریف صاحب کی بھی، اور نواز شریف صاحب کی جماعت یعنی شہباز شریف صاحب کی جو نون لیگ ہے اس کی جماعت کی مجبوری بنا دی گئی کہ یہ حکومت بنائیں بھی، سادہ اکثریت بھی نہیں، 2/3 میجارٹی بھی نہیں، اور یہ حکومت بنائیں بھی۔ مجبوری کس طرح بنا دی گئی؟ آزاد امیدواروں کو ادھر سے بہت پریشر تھا۔ آزاد امیدوار تو خود تو کچھ بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس 72 گھنٹے ہوتے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی تو تھی نہیں الیکشن میں، ہاں ویسے پارٹی رجسٹر ضرور ہے، اس میں لیڈر لیس پارٹی رجسٹر ہے الیکشن کمیشن میں، لیکن الیکشن میں تو تھی نہیں، اب اس کا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ باقی عمران خان صاحب کی اپنی نیچر جو کہ ہے، اور میں پتہ نہیں اب اس کو اچھا کہوں یا برا کہوں، اس نیچر کے مطابق انہوں نے یہ بات بولی کہ ہم کسی صورت بھی کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے۔ اب کوئی نہیں بات کی گئی کسی کے ساتھ تو پھر حکومت سازی کا عمل بھی تو ہونا تھا نا۔ تو یعنی یہ ایک سنیریو ہی یہی نظر آ رہا تھا کہ باندھ کے دوبارہ سے پی ڈی ایم حکومت 2 کی شکل کی ایک حکومت بنا دی گئی ہے۔ اور اس حکومت میں اب نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو نواز شریف صاحب کا تب بھی یہی کہنا تھا، اب بھی یہی کہنا تھا کہ جب تک سادہ اکثریت یا 2/3 میجارٹی ہمیں نہیں ملتی ہم حکومت نہیں بنانے والے، یا کم از کم انہوں نے یہ فارمولہ اپنے لیے سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں بننے والا۔ اب یہ فارمولہ پتہ تھا اقتدار والوں کو بھی، سب نے سنیریو ہی اس طرح کا دیا کہ اب اس کے اوپر عمل درآمد مشکل تھا۔ اسی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد اب چونکہ پنجاب ایک اہم سیٹ ہوتی ہے، اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے تو پنجاب پھر شہباز شریف صاحب کو دیتے، یعنی ایک چیز شہباز شریف صاحب کی فیملی میں جاتی، ایک چیز نواز شریف صاحب کی فیملی میں جاتی۔ اب ہوا یہ ہے کہ اقتدار جو وفاقی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی فیملی میں آیا ہے، اور جو پنجاب کا اقتدار تھا وہ نواز شریف صاحب کی فیملی میں آیا ہے، یعنی فیملیاں ہی آپس میں ایڈجسٹ کر رہی ہیں، اور ایڈجسٹ کرتے کرتے نواز شریف صاحب نے ادھر قربانی دی اور اپنا ایک جانشین کے طور کے اوپر مریم نواز کو سامنے لے کے آئے۔ اب مریم نواز جو ہے وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن جائیں گی، بلکہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے ساتھ ایک اور بھی چانس ہے کہ سندھ میں بھی ہو سکتا ہے خاتون ہی وزیر اعلیٰ ہوں، یعنی پاکستان میں اس دفعہ 2 وزیر اعلیٰ خاتون ہوں گی۔ ایک یہ بلوچستان کا بھی پتہ نہیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈا پور فائنل کر دیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے اپنے نامزد کے طور کے اوپر، کیونکہ انہوں نے ادھر سے کے پی کے میں سویپ کیا تھا تو انہی کا ہی وزیر اعلیٰ بننا تھا، تو وزیر اعلیٰ انہوں نے جو نامزد کیا ہے۔ اب یہ بڑی حیرانگی اور سوچنے کی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کس طرح کے آدمی ہیں، بہت اگریسو قسم کے آدمی ہیں، پتہ نہیں اب یہ انتظامی امور کو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے، لیکن اگریشن کے بہت ہیں، کوئی دھرنے کرنے ہوں، جلوس کرنے ہوں، اس طرح کی چیزیں کرنی ہوں، اس میں وہ بہت آگے رہتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی رہتے ہیں۔ اور آپ کو پچھلی دفعہ جولائی کا واقعہ یاد ہوگا، بلکہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر بھی، 9 مئی کے واقعات کے بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک روپوش ہیں، چاہے روپوشی سے باہر آتے ہی فوراً وزیر اعلیٰ بنتے ہیں یا کیا سنیریو ہوتا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن جو وزیر اعلیٰ کے پی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہی ہیں۔
تو اس طرح سے ہم دیکھا جائے تو علی امین گھنڈاپور KPK کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ایک خاتون، اور اسی طرح سندھ کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہوں گی، اور کہ بلوچستان کا ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اور وزیر اعظم آپ کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہونے والے ہیں۔ ادھر باقی اسپیکرز کی سیٹوں کی بات ہوگی۔ PTI یہ PPP نے ویسے تو نہیں نون لیگ کو حمایت کی، انہوں نے اپنی 4 ڈیمانڈیں رکھی تھی، جس میں صدر جو ہے وہ زرداری کی ڈیمانڈ رکھی تھی، جس میں انہوں نے اسپیکر اپنے کی ڈیمانڈ رکھی تھی، جس میں انہوں نے چیئرمین سینٹ کی اپنے کی ڈیمانڈ رکھی تھی، اور آٹومیٹیکلی اب ان کا ہی وہ ہوگا اپوزیشن لیڈر بھی انہی کا ہوگا، جس کو حزب اختلاف قائد حزب اختلاف جو ہے وہ بھی PPP کا ہوگا۔ اس طرح دیکھا جائے تو بڑی سیٹ ایک ہی ہاتھ آئے گی نون لیگ کے، اور وہ سیٹ کون سی ہاتھ آئے گی؟ وہ وزیر اعظم کی ہاتھ آئے گی۔ اس کے بعد باقی وزیر فنانس بھی ان کا ہوگا، اور وزیر خارجہ بھی ان کا ہوگا، اور باقی ساری کابینہ جو ہے نون لیگ کی ہوگی۔ لیکن اس میں ہوگا کیا؟ اس میں جو تجزیہ نگار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست میں، یہ نون لیگ کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کی تیاری ہو گئی ہے۔ PDM-1 میں بھی ان کی کیل ٹھونکا گیا، پھر اب یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے دوبارہ سے یہ والا سیٹ اپ ان کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہوگا یہی، آپ کو بھی پتہ ہے، ہر طرف سے کھینچا تانی لگی رہے گی، اور اس میں کوئی ملک کے لیے بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور اصل چیز تو ملک کے لیے بہتری چاہیے تھی، جب ملک کے لیے بہتری نہیں ہوگی تو یہ ایک عجیب سا سیٹ اپ لے کے عوام اس سیٹ اپ کا کیا کر لے گی۔ چلیں، بہرحال یہ تو ایک خوشی والی خبر ہے کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھا نظر آ گیا کہ 8 دیکھیں 8 کے بعد آج 14 تاریخ ہوگی ہے۔ 14 تاریخ سے مجھے یاد آیا آج ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنانی پڑے گی، اور وہ 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے جو ہے اس کے لیے ایک بنانی پڑے گی کہ وہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسا ہے اور اس کا کیا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں وہ بنانی پڑے گی۔ مجھے میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے آنا ہوگا، ایک محنت کرنی ہوگی، برداشت کیجئے گا، زیادہ لمبے نہیں کرتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، لیکن ریکویسٹ کرتے ہیں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو ضرور آن کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔